آصف علی زرداری ایمان کی حد تک اس نقطے پر یکسو ہیں کہ چلتے ہوئے جمہوری نظام کے اندر ہی امکانات کی دنیا آباد رہتی ہے۔ جہاں اس نظام کو دھکا لگے گا، سیاستدان کھیل سے باہر ہو جائیں گے۔ اسی منطق پر عمل کرتے ہوئے سابق صدر نے اپنی جماعت کو اسمبلیوں سے اجتماعی استعفے دے کر نظام کو خطرے سے دوچار کرنے کے کھیل سے علیحدہ کر لیا ہے۔ اگر اسمبلیوں کی مدت پوری کرنے کے لیے ان کی غیر مشروط کمٹمنٹ نہ ہوتی تو 2014 میں وہ تحریک انصاف کا ساتھ دے کر بآسانی حکومت میں آ جاتے۔ اس وقت کئی قسم کی پیشکشیں ٹھکرا کر وہ اسمبلی بچانے کے لیے نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کر گزرے اور اس پر ڈٹ گئے۔ ڈٹ جانے کی پاداش میں ہی انہیں اتنا تنگ کیا گیا کہ وہ اینٹ سے اینٹ بجانے کا بیان دے بیٹھے۔ جس دن یہ بات ان کے منہ سے نکلی وہ تاریخ تھی 16 جون 2015، یعنی عمران خان کا دھرنا ختم ہو چکا تھا اور نواز شریف حکومت کے سامنے راستہ بالکل ہموار تھا۔ اس بیان کے اگلے دن وزیر اعظم نواز شریف سے زرداری کی ملاقات طے تھی، لیکن چند ماہ پہلے کے احسان کا بدلہ اس طرح اترا کہ وزیر اعظم ہاؤس نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے زرداری کے اس بیان کی مذمت کی اور ساتھ ہی ملاقات منسوخ کر دی۔ اسی دن چند سینئر صحافیوں کی ملاقات وزیر اعظم سے ہوئی تو ایک صحافی نے ان سے کہا، میاں صاحب آپ نے اچھا نہیں کیا، یہ ملاقات اب کبھی نہیں ہو پائے گی۔ وزیر اعظم خاموش رہے۔ آصف علی زرداری اس بیان کے 10ویں دن دبئی چلے گئے اور 1.5 سال بعد اس وقت واپس آئے جب پاناما کی وجہ سے نواز شریف مشکل میں پھنس چکے تھے۔ اس زمانے میں بھی آصف علی زرداری پھر بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن اسمبلیاں بچانے کے لیے انہوں نے خود کو محدود ہی رکھا۔ آخر میں صرف اتنا کیا کہ بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت گرا دی اور صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنوا دیا۔ اس کے بعد 2018 کا الیکشن ہوا تو انہوں نے اسمبلی میں جا کر یقین دلایا کہ مفاہمت کے راستے پر ہی چلتے رہیں گے۔ حکومت نے ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ اسمبلی توڑنے کے راستے پر نہیں پڑے۔ پی ڈی ایم بناتے ہوئے بھی انہوں نے اسمبلیوں سے استعفوں کی مخالفت کی، لیکن اتحاد قائم رکھنے کے لیے اسے آخری آپشن کے طور پر قبول کیا اور بڑی خوبصورتی سے نواز شریف کو ایک بار پھر نظام میں رہتے ہوئے سیاسی اہداف حاصل کرنے پر تیار کر لیا۔ یہ ماننا پڑے گا کہ سینٹ اور ضمنی انتخابات کی وجہ سے تحریک انصاف کی حکومت کو جتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ استعفوں کی امکانی مشکل سے کہیں زیادہ تھی۔ نظام کے چلتے رہنے پر جتنا پختہ یقین آصف علی زرداری کو ہے اتنا ہی ان کی جماعت پیپلز پارٹی کو بھی ہے۔ اس کا اندازہ یوں لگائیے کہ پی ڈی ایم کے اعلامیے میں جب اجتماعی استعفوں کا ذکر آیا تو بلاول بھٹو زرداری سے ان کی پارٹی کے اجلاس میں پوچھا گیا کہ اب کیا پیپلز پارٹی مریم نواز کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے سرگرم ہے؟ آصف علی زرداری پارٹی کے اندر اس بے چینی سے پوری طرح آگاہ تھے۔ انہوں نے 27 دسمبر تک انتظار کیا۔ یہ وہ تاریخ ہے جب مریم نواز لاڑکانہ پہنچی، محترمہ بے نظیر بھٹو کے مزار پر جا کر فاتح خوانی کی اور جلسے میں بے نظیر بھٹو زندہ باد کے نعرے لگوائے۔ زرداری نے سیاسی انداز میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو پر نواز شریف کی طرف سے لگائے جانے والے سب الزامات کا حساب چکا دیا تھا۔ جنہیں 1988 کی انتخابی مہم یاد ہے وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے مریم نواز کا گڑی خدا بخش جانا کیا معنی رکھتا ہے۔ 27 دسمبر کے بعد آصف علی زرداری نے ایک ایک کر کے اپنی چالیں چلنا شروع کی اور پی ڈی ایم سے ہر وہ بات منوا لی جو وہ چاہتے تھے۔ اسمبلیاں نہ توڑنا ایک اصول کے طور پر اپنی جگہ، لیکن 2028 تک کے سیاسی نقشے میں بھی آصف علی زرداری یا پیپلز پارٹی وفاقی حکومت حاصل کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ پیپلز پارٹی کا حساب کتاب یہ ہے کہ انہیں 2028 میں نہ صرف وفاق بلکہ پنجاب کی حکومت بھی ملے گی۔ اس ہدف کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ یہ نظام بغیر کسی وقفے کے چلتا رہے، اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں اور اگر کوئی تبدیلی آنی ہے تو اسمبلیوں کے اندر رہتے ہوئے آئیں۔ اس حکمت عملی کے درست ہونے پر پیپلز پارٹی کو اتنا یقین ہے کہ پی ڈی ایم کے ایک اجلاس میں جب نواز شریف نے کہا کہ نئے الیکشن میں اگر ان کی جماعت کو اکثریت ملتی ہے تو وزارت عظمیٰ کا فیصلہ وہ پی ڈی ایم پر چھوڑ دیں گے۔ نواز شریف جب نہایت اخلاص کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے تو اجلاس میں شامل پیپلز پارٹی کے سبھی لوگ مسکرا اٹھے۔ اتنی مخلصانہ پیشکش پر کسی ظالم نے اگلی بات تک نہ کی۔ خیر، زرداری کے علاوہ پاکستان کی ہیئت مقتدرہ بھی کئی غلطیاں کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ جمہوری نظام کے چلنے میں ہی سب کی بقا ہے۔ اگرچہ مؤثر بلدیاتی نظام کی عدم موجودگی میں یہ ادھوری سی جمہوریت عوام کی خدمت نہیں کر سکتی، لیکن دنیا میں پاکستان کی تھوڑی بہت عزت کی آخری وجہ یہی ٹوٹا پھوٹا جمہوری نظام ہے۔
اس لیے وہ قوتیں جن کی شناخت ہی غیر جمہوری تھی اب اتنی ہی جمہوری ہیں جتنے ہمارے سیاستدان، یعنی اپنے اپنے مفادات کا حصول سبھی کو جمہوریت میں ہی نظر آتا ہے۔ ملک میں جمہوری اداروں کی حیثیت میں آنے والے استحکام کا اندازہ یوں لگائیے کہ گزشتہ ستمبر سے آج تک ہماری ہیئت مقتدرہ نے سخت ترین تنقید برداشت کی، نوبت اعتراضات سے آگے بڑھ کر نام لے لے کر تانے دینے تک پہنچ گئی، لیکن اسمبلیوں کی مدت پوری کرنے پر کسی سمجھوتے کے آثار تک پیدا نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زرداری کسی کے کہنے پر اس نظام کی حفاظت میں اٹھ کھڑے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اب جمہوریت کی باغبانی کے لیے وہ لوگ بھی تیار ہیں جنہیں اس چمن کا پھلنا پھولنا کبھی گوارا نہ تھا۔ یہ سودے بازی نہیں، خیالات کا اشتراک ہے، جس کی وجہ سے آصف علی زرداری بھی موجودہ اسمبلیوں کے چلتے رہنے کے اتنے ہی بڑے ضامن ہیں جتنا کوئی اور۔ نواز شریف کا مسئلہ زرداری سے الگ ہے۔ اس نظام پر دباؤ ڈال کر انہیں وہ سب مل گیا ہے جس کی ضرورت انہیں 2023 کے الیکشن میں پڑ سکتی ہے۔ اسمبلیوں کی باقی ماندہ 2.25 سال کی مدت میں تحریک انصاف کی حکومت دوسرا جنم لے کر بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کی نہاد میں مضمر نالائکی ہے اور جس نے اسے کسی قابل نہیں چھوڑا۔ اب گھسٹ گھسٹ کر اس نے زندگی کے دن پورے کرنے اور بس۔ رئیسی کسر IMF سے معاہدے نے پوری کر دی ہے کہ اب معاشی طور پر اپنا ایجنڈا آگے بڑھانے کی بجائے یہ صرف ایک معاشی ڈاک خانہ بن کر رہ جائے گی جو صدر دفتر سے آنے والی ہدایات کو یہاں لشٹم پشٹم نافذ کر دے گا۔ ایسی نالائق حکومت دراصل ضمانت ہے کہ 2023 تک اگر مسلم لیگ نون کوئی بڑی غلطی نہیں کرتی تو اسے حکومت بھی مل جائے گی، مگر اس حکومت میں وزیر اعظم ہوں گے شہباز شریف۔ شہباز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں تو اس صورت میں مریم نواز کی پارٹی میں مرکزی حیثیت کو ٹھیس پہنچے گی جو نواز شریف کے ترتیب دیے ہوئے منصوبے سے میل نہیں کھاتی۔ اس لیے فوری طور پر اسمبلیوں کا ٹوٹنا ہی مریم نواز کے حق میں جاتا ہے کہ وہ اپنے جارحانہ انداز سیاست کے ساتھ الیکشن کے اکھاڑے میں اتر جائیں۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ حالات میں اتنا تلاطم رہے کہ ان کی جماعت سکون کے ساتھ اگلی حکمت عملی کے بارے میں سوچ ہی نہ سکے۔ یہ سب کرتے ہوئے نواز شریف 2 نقطے نظر انداز کیے دے رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ مسلم لیگ نون بے شک ان کی بنائی ہوئی جماعت ہے، لیکن بہرحال ایک سیاسی جماعت ہے جو اندھا دھند تقلید نہیں کر سکتی، اور دوسرے یہ کہ دنیا کی تاریخ ان بادشاہوں کی ناکامی کی داستانوں سے بھری پڑی ہے جو ولی عہدی کی سیاست میں الجھے اور ٹھوکر کھا گئے۔ زرداری کی طاقت یہی ہے کہ انہیں ولی عہدی کی سیاست میں الجھنا نہیں پڑ رہا، نہ وہ تاریخ کو نظر انداز کرتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ یہ نظام بھی یوں ہی چلتا رہے گا اور اسمبلیاں بھی 2023 تک قائم و دائم رہیں۔